پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام اکبر تھا۔ اکبر بادشاہ نے اپنے دربار میں بہت سے ذہین اور عقل مند لوگوں کو جمع کر رکھا تھا جو کہ اسے مشورہ دیا کرتے تھے، اور بادشاہ ان کے مشوروں پر امر بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے کسی نجومی سے سن لیا کہ اگر صبح سویرے باہر منڈیر پر دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے جائیں، اس کے لیے نیک شگن مانا جائے گا، یعنی ایک ساتھ دو کوے دیکھ لے تو وہ شخص خوش نصیب ہو جائے گا۔ بادشاہ کو اس بالکل مفت اور نیک شگن سے فائدہ اٹھانے کا شوق پیدا ہوا۔ اس کے دربار میں سب سے زیادہ ذہین درباریوں کی تعداد 9 تھی، جنہیں 9 رتن بھی کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک رتن بیروبل کے نام سے مشہور تھا، اور یہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں بھی ملایا کرتا تھا، اور اگر بادشاہ کا کوئی حکم غلط ہوتا تو وہ اسے بھی کسی نہ کسی طریقے سے درست ثابت کر دیتا تھا۔ چنانچہ بیروبل کے ہوتے ہوئے کسی اور میں ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بادشاہ کے کسی حکم یا کسی فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی جرات کریں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ صبح سویرے منڈیر پر دو کوے ایک ساتھ دیکھنے سے نیک شگن ہوتا ہے، تو بادشاہ نے بیروبل کو حکم دیا کہ وہ اپنا بستر محل میں ہی لگا لے اور محل میں ہی سویا کرے، اور صبح سویرے کسی منڈیر پر دو کوے ایک ساتھ بیٹھے تلاش کرے جو بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ہوں۔ جب کوے دیکھے جائیں تو بادشاہ کو بیدار کیا جائے اور یہ منظر دکھایا جائے تاکہ بادشاہ بھی اس نیک شگن سے مستفید ہو اور اپنے نصیب اچھے کر سکے۔ بیروبل ذہین بھی تھا اور بادشاہ کی طبیعت سے واقف بھی تھا، اور اس حکم کا مطلب بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح ہی صبح بادشاہ کو کچی نیند سے بیدار کرنا بادشاہ کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور جگانے والے کی جان بھی خطرے میں ہے۔ بیروبل کو اب ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بیروبل نے اپنے گھر کہہ دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے گھر سے بے گھر رہے گا اور وہ محل میں سویا کرے گا، رات کو جلدی سویا کرے گا تاکہ نیند پوری ہونے پر صبح سویرے جلدی اٹھ سکے۔ اس کے باوجود بیروبل کو، جو کہ ہندو تھا، اس نے ایک مسلمان ملازم کی ڈیوٹی لگا دی کہ فجر کی نماز کے وقت اسے بھی بیدار کیا جائے۔ یہ سن کر وہ ملازم بہت خوش ہوا کہ بیروبل بھی مسلمان ہو گیا ہے اور یہ بھی فجر کی نماز پڑھے گا۔ اب وہ ملازم بیروبل کو فجر کے وقت بیدار کرتا تھا۔ بیروبل کی کوشش ہوتی تھی کہ بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ہی کہیں دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے تاکہ بادشاہ کو اس نیک شگن کے حصول کے لیے دور نہ جانا پڑے، لیکن اسے ایسا موقع نہیں مل رہا تھا، اور بادشاہ اسے روز پوچھتا تھا، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ اب تک ہم نے اس نیک شگن سے محروم کیوں ہیں؟ بیروبل جواب دیتا، حضور، میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کی خوابگاہ کے قریب ترین وہ دو کوے تلاش کروں تاکہ آپ کو صبح ہی صبح دور نہ جانا پڑے۔ اس کی تسلی سے بادشاہ خوش ہو جاتا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ بیروبل کو بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ترین دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ بیروبل دوڑا دوڑا بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف آیا، لیکن دروازہ بند تھا اور کھڑکیاں بھی بہت مضبوطی سے بند تھی۔ بیروبل نے دستک دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر زور سے دستک دی لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ جواب نہ پا کر اور زور سے دروازہ بجایا۔ آخر دروازہ کھلا اور بادشاہ شدید غصے میں آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ بیروبل کو صبح ہی صبح اپنے دروازے پر دیکھ کر بادشاہ بہت حیران بھی ہوا۔ اسے قطعی طور پر یاد نہیں تھا بیروبل نے اسے صبح ہی صبح کیوں بیدار کر دیا، اور صبح ہی صبح بیروبل محل میں کیسے آیا۔ بیروبل بھی سمجھدار تھا، اگر وہ ذرا سی دیر کرتا تو اسے اپنے انجام معلوم تھا، اور فوراً بولا، حضور جلدی کریں، آپ کے حکم سے دو کوے ایک ہی منڈیر پر بیٹھے پائے ہیں۔ بادشاہ کی نیند فوراً اڑ گئی تھی اور اسے فوراً یاد آ گیا تھا کہ نیک شگن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ ننگے پیر ہی اپنا شب خوابی لباس سنبھالتے ہوئے بیروبل کے ساتھ ہو لیا۔ ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد بیروبل رک گیا اور یکا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ وہاں ایک ہی کوا بیٹھا تھا، دوسرا کوا اڑ گیا۔ بادشاہ نے بولا،
کہاں ہیں دو کوے؟ بیربل آہستہ سے بولا، جناب یہاں میں نے دو کوے بیٹھے دیکھے تھے مگر ایک اڑ گیا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بادشاہ نے بیربل کو کھری کھری سنا دی۔ نالائق، تم اپنی جان چھڑوانے کے لیے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ جب کہا گیا تھا کہ جب دو کوے ہوں تو پھر جگایا جائے، لیکن تم نے ایک ہی کوا دکھانے کے لیے میری نیند خراب کر دی۔ چل دفع ہو جا، آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ آج کے بعد بلکہ ابھی سے تیری نوکری برخاست۔ بیربل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور منتیں سماجتیں کرتا کہ جناب میں تو آپ کو بہت دیر سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آپ ہی بستر سے لیٹ اٹھے ہیں تو تھک ہار کر ایک کوا اڑ گیا۔ میں انہیں باندھ کر تو نہیں رکھ سکتا تھا، یا یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے دروازے پر اتنی زور زور سے دستک دینے کی آواز سن کر ایک کوا اڑ گیا۔ بلکہ بیربل فوراً بولا، مبارک ہو جہاں پناہ۔ بادشاہ جو کہ اس کو نوکری سے نکال کر اس کی شکل نہ دیکھنے کا حکم دے کر اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑا تھا، رکا اور پلٹ کر دیکھا اور بولا، میں نے تجھے نوکری سے نکال دیا ہے اور تجھے حکم دیا ہے کہ آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اور تو اپنی نوکری ختم ہونے پر مجھے مبارک دے رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ بیربل روایتی انداز میں ہاتھ جوڑے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میری ملازمت سے زیادہ آپ کی بادشاہت اہم ہے۔ آپ ایک کوا دیکھتے یا دو دیکھتے، میری ملازمت تو جانی ہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بادشاہ غصے سے بولا، اگر میں دو کوے دیکھتا تو میں تمہیں نوکری سے کیوں نکالتا؟ تو وہ میرا حکم تھا۔ جہاں پناہ حضور آپ کا اقبال بلند ہو، میں نے دو کوے ایک ساتھ دیکھے تو میری نوکری چلی گئی۔ اگر آپ بھی دو کوے ایک ساتھ دیکھتے تو آپ کی بادشاہت چلی جاتی۔ اگر آپ کی بادشاہت چلی جاتی تو آپ کی جگہ کوئی دوسرا بادشاہ آ جاتا اور وہ مجھ سمیت باقی سارے وزیروں کو بھی نوکری سے نکال دیتا۔ ہم تو کہیں نہ کہیں نوکری کر ہی لیتے، لیکن آپ کو بادشاہت نہیں ملتی۔ اس لیے آپ کی بادشاہت بچنے پر آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور نیک شگن سے بال بال بچتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، جا کر سو جا اور نیند پوری کر، اور مجھے بھی نیند پوری کرنے دے۔ دربار میں آ جانا اور مجھے یاد کروانا، اس نجومی کا کچھ علاج کرتے ہیں۔ جو میری بادشاہت کا دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے۔ بیربل اپنی نوکری بچنے پر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر چلا گیا۔ اس بات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر اور دھیان سے کرنا چاہیے۔ ہر بڑاہٹ میں کہیں ایسے لفظ نہ بول دیں جو بعد میں ہمارے نقصان کا باعث بنے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس باکس میں ایک اچھا سا کمنٹس ضرور مینشن کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔